آپ سن رہے ہیں پیغام فروتن بنے، جو کہ خدا کے نبی بھائی ولیم برینم نے 14 جولائی سن 1963 جیفرسن ویل انڈیانا امریکہ میں پیش کیا۔ بھائی نیول بھائی برینم کو دعوت دیتے ہیں۔ ایڈیٹر: او بھائی، آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ چونکا دینے والی بات ہے۔ میں تو محض ایک اعلان کرنا چاہوں گا۔ میں کسی بات کے متعلق سوچ رہا تھا۔ آئیے یہاں سے اس کو پڑھتے ہیں۔ یقیناً میں جب بھی یہاں آتا ہوں تو بہت خوش ہوتا ہوں۔ جتنے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، اب ہماری ملاقات کا وقت ختم ہونے والا ہے، کیونکہ اس کے فوراً بعد ہماری ایک اور عبادت شکاگو میں ہے، اور بہت جلد مجھے اپنے خاندان کو واپس ایریزونا لانا ہوگا، اور ابھی ان کو گرمیوں کی چھٹیاں نہیں ہوئیں، اور میں چاہتا ہوں کہ انہیں کچھ دنوں کے لیے کہیں گھمانے لے جاؤں، اور ہو سکتا ہے کہ میں ایک اتوار یہاں موجود نہ ہوں، اور پھر اگلے ہفتہ سے میں شکاگو کا سفر شروع کروں گا۔ پھر میں سوموار کو واپس آؤں گا اور انہیں ایریزونا لے جاؤں گا۔ میں مناسب نہیں سمجھتا کہ اتوار کی صبح آؤں اور وہ وقت لوں جس میں سب تازہ دم ہوتے ہیں، تاکہ اتوار کی رات اب ہمیشہ تھکن اور سستی کی حالت میں ہوتے ہیں، اور وہی اتوار کی رات کی عبادت ہم اپنے پاسٹر کو دیں تو مجھے یہ رویہ اچھا نہیں لگ رہا، اور مجھے یہ بہت برا لگ رہا ہے کہ اتوار کی رات کی عبادت میں آپ کو دیر تک بٹھائے رکھوں۔ اکثر لوگ شمال و جنوب سے بہت زیادہ سفر کر کے یہاں پر آتے ہیں۔ کبھی کبھار تو انہیں دن رات سفر کرنا پڑتا ہے تاکہ یہاں تک پہنچ سکیں اور ایک عبادت میں شامل ہو کر پھر واپس چلے جائیں، اور یہی وجہ ہے کہ میں جب واپس یہاں آؤں تو اتوار کی صبح پہنچوں تاکہ انہیں موقع دے سکوں کہ وہ واپس جا سکیں۔ میں ان لوگوں کی بہت زیادہ تعریف کرتا ہوں جو وفاداری و ایمانداری کے ساتھ ہماری صرف ایک چھوٹی سی عبادت میں جمع ہونے کے لیے برف باری، بارش اور ہر قسم کے حالات کا سامنا کرتے ہوئے سینکڑوں میل سفر کر کے یہاں پہنچتے ہیں۔ لہٰذا اس کے لیے میں خدا کا بہت شکر گزار ہوں، اور اس کے ساتھ ان لوگوں کا جنہوں نے بڑھ چڑھ کر مدد کی، کیونکہ جو کچھ میں لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ سچ ہے۔ اب میں پورے دل سے ایمان رکھتا ہوں کہ یہ سچ ہے۔ اگر کوئی ایسی بات جو میں نے مختلف سوچی ہو کہ شاید کہ وہ بہتر تھی، تو میں چاہوں گا کہ پہلے خود اسے سمجھوں۔ میں آپ لوگوں سے بالکل نہیں کہوں گا کہ آپ پہلے اس بات کی چھان بین کریں، جبکہ میں پہلے خود کوشش کروں گا کہ یہ بات درست ہے یا نہیں۔ میں کسی بھی شخص سے نہیں کہوں گا کہ آپ خداوند میں قدم اٹھائیں اور میں نے خود یہ کام نہ کیا ہو اور نہ جانا ہو کہ یہ بات سچ ہے۔ پہلی بات ضرور ہے کہ یہ خداوند کا کلام ہو، تو پھر ہی میں قدم بڑھاؤں گا اور دیکھوں گا کہ یہ درست ہے، اور اگر یہ درست ہے تو پھر میں کہہ سکوں گا اس طرف آ جائیں، سمجھے؟ ایسے راستہ بنتا ہے۔ اب میرے خیال کے مطابق ہر ایک خادم کو چاہیے کہ وہ ایسا ہی کرے اور پہلے خود قدم بڑھائے، کیونکہ وہ ایک رہنما ہے۔ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہوئے وہ کبھی ایسی بات نہ کرے جس پر وہ خود پورا نہ اترتا ہو۔ لوگوں کا رہنما ہوتے ہوئے ہمیں پہلے قدم اٹھانا پڑے گا۔ آج صبح یہاں پلپٹ پر مجھے عجیب تجربہ ہوا، اور یہ پیغام کے آخری حصہ کے متعلق تھا۔ میرا مقصد اس طرح سے بات کرنا نہیں تھا، سمجھے؟ اور میرے خیال میں یہ بات پہلے ہی ہو چکی ہے، اور اب میں اس کا کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد میں گھر گیا اور اس بات کے متعلق مطالعہ کیا۔ آج تھوڑا وقت میں نے اپنے خاندان اور بھائیوں کے ساتھ گزارا۔ ماں جا چکی تھی، ہم ان کو گھر ملنے جایا کرتے تھے، اور اب ہم ڈیلروس کی طرف جاتے ہیں۔ آج دوپہر وہاں پر بات چیت کرتے ہمارا بڑا اچھا وقت گزرا۔ ٹیڈی بھی ہمارے ساتھ تھا۔ ہم نے وہاں پر کچھ گیت گائے اور کچھ کی دھن بجائی۔ اب میرے خیال میں شاید اگلے اتوار اگر خداوند نے چاہا اور بھائی نیول کی رضامندی سے میں ایک شفائیہ عبادت کرنا چاہتا ہوں جو صرف شفا کے متعلق ہوگی، اور آج صبح کے پیغام کے وسیلہ جس طرح سے خدا نے میری رہنمائی کی اور کئی باتیں ہمیں سمجھنے کو ملی جس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوئی، ایمان رکھنے کے باعث ہی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ہم خود اپنی کوشش سے ان باتوں کو سمجھنے کی مختلف طرح سے جدوجہد کرتے رہتے ہیں، لیکن جب ان کا اظہار ہو جاتا ہے تو پھر وہ مختلف نظر آتی ہیں۔ جیسا کہ آج کوئی شخص مجھے ایک چھوٹی کہانی سنا رہا تھا۔ میرا ایمان ہے کہ وہاں پیچھے بیٹھا ہوا میرا بھائی ہی تھا۔ وہ کہانی ایک خادم اور اس کی کلیسیا کے کسی ممبر کے متعلق تھی۔ اس نے کہا کہ وہ لکڑی کا شتیر لے کر چل سکتا ہے۔ اس نے کہا، پاسٹر، یقیناً خداوند آپ کے ساتھ ہے۔ اس نے کہا، جب میں اس جانب جاؤں گا تو شتیر کا گٹھا اپنی کمر پر باندھے جا سکتا ہوں۔ یقیناً خداوند آپ کے ساتھ ہو
اور وہ گیا اور اس نے ایسا کر لیا۔ اس نے کہا میں ایک ساتھ شہتیر کا گٹھا لیے پہیوں والی ریڑھی چلا کر اس جانب جا سکتا ہوں۔ یقیناً پاسٹر، خدا آپ کے ساتھ ہو، آپ کا ایمان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس نے کہا میں ایک پہیے والی ریڑھی میں شہتیر کا گٹھا لیے اور آپ کو بھی بٹھا کر چل سکتا ہوں۔ اس نے کہا اب 1 منٹ ٹھہرو۔ سمجھے، جب آپ کسی معاملے میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تو یہ ایک فرق بات ہوتی ہے۔ سمجھے، اب ہم آمین تو بڑی للکار سے کہہ دیتے ہیں اور یہ اچھی بات بھی ہے، میرا ایمان ہے کہ یہ سچ ہے، لیکن اس کے بعد عمل کی بھی ضرورت ہے۔ آپ پر پھر لازم ہے کہ اس کام کو عمل میں بھی لائیں۔ جیسا کہ آج صبح میں بات کر رہا تھا، لوگ پطرس کے سائے میں سے گزرتے اور یہاں تک کہ وہ دعا کی درخواست بھی نہ کرتے۔ اسی بات کو لیتے ہوئے میں بہت سے گھروں میں گیا اور جانے سے پہلے میں نے دعا کی اور صرف مسا کی حالت میں وہاں گیا، اور یہاں تک کہ میں نے ان لوگوں کے پاس جا کر دعا بھی نہ کی اور وہاں سے باہر نکل آیا، لیکن وہ لوگ پھر بھی شفا پا گئے۔ آپ کو سمجھ آئی؟ یہ سچ ہے، میں نے ایسے کاموں کو بہت دفعہ پورے ہوتے دیکھا ہے۔ آپ سمجھے، ضرور ہے کہ آپ کے اندر اس قدر ایمان ہو، آپ فقط اعتقاد رکھیں، اور میرا ایمان ہے کہ وہ گھڑی آ رہی ہے، بلکہ اب ہی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ ایک ٹیپ ریکارڈنگ والی عبادت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ اپنے لیے ایک ٹیپ بنا لیں، لیکن یہ ویسی ٹیپ ریکارڈنگ نہیں ہے جو پورے ملک میں جائے۔ آج صبح میں یہی بات کر رہا تھا جو کہ ہمیں نقطۂ عروج پر لے آئی، اور اسی وجہ سے میں اگلے اتوار شفایہ عبادت لینا چاہ رہا ہوں، کیونکہ جب سے میں گھر واپس آیا ہوں میں نے آپ کو اس رویا اور جو کچھ بھی وقوع پذیر ہوا ان باتوں کو سامنے لے کر آیا، کیونکہ میں نے یہ سب ایسے کیا، اور آج صبح ان باتوں کے ساتھ ساتھ آخری کھچاؤ بھی واضح ہو گیا۔ اب یہ وقت ہے کہ میں اپنے آپ کو خدا کے لیے پاک کروں تاکہ خدا میرے ساتھ بات کر سکے۔ سمجھے، ضرور ہے کہ میں اپنی زندگی میں تھوڑی تبدیلی لے کر آؤں۔ ایسے نہ سوچوں کہ میں برا شخص ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کے تھوڑا اور قریب آ سکوں۔ سمجھے، ان لوگوں کے جن کو خوشخبری کی سچائی کی منادی کرتا ہوں اور وہ اس سے منہ موڑ کر ہنستے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا میرے نزدیک یہ ایک بے عزتی کی بات ہے۔ مجھے اپنی کوئی پرواہ نہیں، لیکن جن باتوں کی منادی میں کرتا ہوں یہ سچ ہے جو ان لوگوں کی مدد کرے گا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ ایک کشتی کو پانی سے دھکیل کر کنارے تک لے جانا اور کہتے رہنا بس ہم پار پہنچنے والے ہیں، بس ابھی آپ اس پھیلی ہوئی ندی سے باہر نکل آئیں، نہیں تو آپ مر جائیں گے، آپ وہاں پر تباہ ہو جائیں گے، لیکن وہ آپ پر ہنسیں گے اور چلے جائیں گے۔ خیر، مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر وہ ان باتوں کو چھوڑ کر چلے جائیں تو میں اور کچھ نہیں کر سکتا۔ جو مجھ سے ہوا میں نے کیا، سمجھے، مگر میں چاہتا ہوں کہ میں کنارے تک بھاگ کر جاؤں، میں انہیں راضی کروں کہ واپس جاؤں۔ آپ کو سمجھ آئی؟ میرے اندر ضرور ان کا بوجھ ہونا چاہیے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ان میں کوئی ایسا ہے جو ابھی تک اندر نہیں آیا، اور میں اس وقت تک مچھلی کا شکار کرتا رہوں گا کہ جب تک آخری مچھلی پکڑ نہ لی جائے۔ میں ایسا ہی کرنا چاہتا ہوں۔ اب اسی وقت ایسا کرنے کے لیے میں امید رکھتا ہوں کہ دعائیہ عبادت میں کچھ ایسا ممکن ہوگا، اور آپ میں بہتوں کو آخری کھچاؤ جو کہ تیسرا کھچاؤ ہے والی رویا یاد ہوگی، یا اگر آپ کو یاد ہے کہ یہ رونما ہونے سے پہلے کچھ واقعہ ہوا، میں نے روشنی کو آتے اور اس جگہ جاتے دیکھا اور اس نے کہا میں وہاں پر تم سے ملوں گا۔ اب میں انتظار میں ہوں کہ کچھ رونما ہو۔ کچھ سال پہلے عبادات کے دوران ایسا ہوا کہ روحوں کی پرکھ کے دوران میں بہت زیادہ کمزور ہوا، یہاں تک کہ میں لڑکھڑانے لگا۔ آپ میں سے بہتوں کو یاد ہوگا، پھر میں کسی چیز کا سہارا لیتا تاکہ کھڑا رہ سکوں، جس میں جیک مور میرے بازوؤں کی ایک طرف اور بھائی براؤن دوسری طرف کھڑے ہوتے، اور عبادت کے 1 گھنٹے کے بعد وہ گلی میں مجھے پیدل لے کر چلتے۔ میں سوچنے کی کوشش کرتا کہ یہ سب کیا ہوا اور میں کہاں پر تھا اور کیا کام ہوا، اور پھر ساری رات لیٹا انہی باتوں کے متعلق سوچتا رہتا کہ ان تمام عجائب واقعات کے باوجود یہ لوگ یسوع مسیح کو قبول نہیں کر رہے۔ تب اس نے مجھے ایک رویا دکھائی۔ ایک دفعہ تم ایک عورت سے ملو گے جو تمہارے پاس آئے گی، اس نے بھورے رنگ کا لباس پہنا ہوگا اور ایک چھوٹا بچہ کمبل میں لپٹا ہوگا، اور اس وقت سے تم کو قوت ملے گی تاکہ برداشت کر کے اور زیادہ مضبوط بن سکو۔ خیر، میں نے آپ کو یہ سب بتایا ہے۔ یہ واقعہ شکاگو میں اس رات ہوا جب چھوٹی پریسبیٹیرین عورت وہاں آئی جس کو اس کے اپنے پاسٹر نے بچے کے ساتھ بھیجا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ اس کا بھائی تھا، اور ان میں سے ایک ڈاکٹر تھا،
اس نے کہا کہ اس بچے کے بچنے کی کوئی امید نہیں جب تک اسے قادر مطلق خدا نہ چھوئے۔ وہ اپنے پاسٹر کے پاس گئی۔ اس کے پاسٹر نے کہا، میں اس قابل نہیں کہ اس الہی شفا کو لے سکوں اور اسے عمل میں لے کر آؤں، کیونکہ میرے پاس وہ ایمان نہیں ہے۔ اب وہ اس معاملے میں بڑا تابع دار ہے، سمجھے؟ اس نے کہا، میرے اندر وہ چیز نہیں ہے۔ اس نے کہا، میں بھائی برینم کی ایک عبادت میں گیا تھا اور میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اس بچے کو بھائی برینم کے پاس لے جائیں، کیونکہ ڈاکٹر نے بھی جواب دے دیا تھا کہ وہ بچہ مر جائے گا۔ میں چھوٹے کیتھولک بچوں کے ساتھ ایک عبادت میں تھا جو کہ اسکول میں آگ لگنے کے سبب سے جل گئے تھے، اور وہ چھوٹی عورت وہاں موجود ہوئی۔ آپ کو یاد ہے کہ یہ واقعہ کب ہوا؟ ہم اس عبادت میں تھے کہ وہ چھوٹی عورت بھورے رنگ کے کپڑے پہنے پلپٹ کے پاس چلتی ہوئی آئی۔ میری بیوی اور چند اور لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا، پیچھے مڑو اور ہر طرف نظر دوڑاؤ اور دیکھو اگر وہ کہیں پر کھڑے ہیں، اور میرے جانے سے پہلے ہی وہ مل گئے۔ میرا خیال ہے کہ بلی پال یا میری بیوی اور باقی کچھ لوگ اس عورت سے جو چھوٹے بچے کے ساتھ تھی اس کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، اور وہ عورت پلپٹ پر آئی اور روح القدس نے سب کچھ ظاہر کر دیا اور اس بچے کو وہاں پر ہی شفا دے دی۔ میں وہاں سے چلا اور تب سے تھکا نہیں، سمجھے؟ میں تنگ نہیں پڑا بلکہ آگے بڑھتا ہی گیا۔ اب میں انتظار میں ہوں کہ کچھ وقوع پذیر ہو اور اس نشان سے تیسرا کھچاؤ شروع ہو، سمجھے؟ میں نہیں جانتا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اگلے اتوار صبح کی شفایہ عبادت سے ہی اس کا آغاز ہو جائے۔ میرے خیال میں ہمیں چاہیے کہ لوگوں کو بتائیں کہ بیماروں کو جمع کریں۔ شفایہ عبادت میں ہم بیمار لوگوں کی شفا کے لیے خاص طور پر جمع ہوں گے۔ آپ اپنے بیماروں کو اتوار کی صبح جلدی یہاں لائیں، 8 یا 8:30 تک، اور جیسے ہی دروازہ سے اندر داخل ہوں گے تو ہم انہیں دعائیہ کارڈ تقسیم کریں گے۔ بے شک ایسا ہی ہوگا۔ پھر ہم دعائیہ کی تار بلائیں گے اور بیماروں کے لیے دعا کریں گے اور دیکھیں گے کہ روح القدس کی کیا مرضی ہے۔ میرا ایمان ہے اگر ہم صرف ایمان رکھیں تو وہ عجیب کام کرے گا، سمجھیں؟ لیکن ضرور ہے کہ ہم اپنے سارے دل سے اس پر ایمان رکھیں، جیسا کہ آج صبح ہم بات کر رہے تھے۔ اور میں شکر گزار ہوں کہ اب وہ گھڑی آ گئی ہے جس میں خدا نے اپنے آپ کو ہم پر آشکارا کر دیا ہے، اور ہم اس خاص مقام پر پہنچ چکے ہیں۔ بس تھوڑی اور کوشش کر کے اس چھوٹی پہاڑی کو دھکیل کر ایک طرف کرنا ہے، اور آپ کو بس یہی کرنا ہے تو وہ ہٹ جائے گی، سمجھے؟ یہی معاملہ نبوت اور دلوں کی پرکھ جاننے کے متعلق ہے تاکہ ہم ان پر غور کر سکیں۔ میں کیلگری میں تھا، معاف کیجیے گا، یہ کوئن سٹی جو کہ ریجائنا میں ہے۔ ان بیکسٹر اور کچھ اور لوگ ہمارے ساتھ وہاں کھڑے تھے۔ وہاں پلپٹ پر خدا نے میرے ساتھ بات کی، یہاں پر تو لوگوں کے دلوں کے پوشیدہ حال جانے گا، اور یہ سچ ہے۔ میں نے اس بات کو ایسے نہ سوچا تھا۔ میں اس رات ان بیکسٹر کے ساتھ پلپٹ پر گیا اور بیمار لوگوں کے لیے دعا شروع کی، اور ایک آدمی چلتا ہوا آیا اور ایک ہی لمحہ میں اس نے اپنی ساری زندگی پہلی بار شفایہ عبادت میں خدا کو دی۔ اور پھر میں نے جماعت کی جانب دیکھا اور بہت سی چیزیں مجھے نظر آنا شروع ہو گئیں۔ جب ہم اس پار جائیں گے، ابھی تک تو آدھی چیزیں ہمیں معلوم ہی نہیں جن کو ہم دیکھ سکیں اور لوگوں کی زندگیوں پر غور کر سکیں۔ میں ان کے متعلق کچھ بھی کہنا نہیں چاہوں گا اگر میں مجبور نہ ہوں کہ ان باتوں کو بیان کروں، ورنہ ان کو ایسے ہی رہنے دوں، سمجھے؟ اور اب میں چاہتا ہوں کہ اگلا حصہ بھی ایسے ہی شروع ہو۔ دیکھیے، کسی کام کو شروع کرنے کے لیے خدا کا اپنا طریقہ اور وقت ہے۔ وہ خود مختار ہے اور وہ طریقہ باقیوں سے زیادہ ہٹ کر ہوگا، سمجھے؟ اور میں اسی کے انتظار میں ہوں کہ وقوع پذیر ہو۔ میرے خیال سے اگلے ہفتے چھوٹی سی شفایہ عبادت ہوئی تو پھر آنے والے اتوار میں غالباً میں اپنے بچوں کے ساتھ ہوں گا، کیونکہ انہوں نے واپس اسکول جانا ہے، اور پھر اس سے اگلے اتوار یقیناً میں شکاگو میں ایک عبادت میں ہوں گا، اور پھر سوموار کو آؤں گا تاکہ منگل کو ایریزونا روانہ ہو سکوں اور بچے واپس اسکول جا سکیں۔ خیر پاسٹر، آپ کا کیا خیال ہے؟ بھائی نیول کہتے ہیں، میرے لیے تھوڑی حیرانگی کی بات ہے۔ ایڈیٹر: ٹھیک ہے، بالکل صحیح، اب ہم اس کے متعلق سنیں گے، لہٰذا خدا آپ سب کو برکت دے۔ بے شک میں امید کرتا ہوں کہ ہم یہاں اگلے اتوار اور بدھ کی رات پھر ملیں گے۔ اور سنیے، ان چھوٹی کلیسیاؤں کو نہ بھولیں، جیسا کہ بھائی ریڈل، بھائی جیکسن، بھائی پارنیل
اور باقی تمام بھائی جو مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، سمجھے، کیونکہ وہ اس بات کا احساس رکھتے ہیں کہ ہم ان کی رفاقتی کلیسیا ہیں۔ آپ کو سمجھ آئی؟ ہم ان کلیسیاؤں کے ساتھ ایک چھوٹی ماں کے طور پر رفاقت میں ہیں، کیونکہ وہ پاسٹرز ہماری اس کلیسیا سے ہی پیدا ہو کر نکلے ہیں۔ اور یہ چھوٹا بھائی ایلن جس سے میری رات کو ملاقات ہوئی تھی، میں امید کرتا ہوں کہ بھائی کولنز بھائی ایلن سے ملاقات کریں گے۔ اگر وہ انہیں ابھی تک نہیں جانتے، یہ دونوں میتھوڈسٹ مناد ہیں اور ان کے اوپر سچائی کا کلام کھلا ہے۔ ان کا تعلق میتھوڈسٹ تنظیم سے تھا، جبکہ میتھوڈسٹ کلیسیا میں زبردست لوگ ہیں۔ کیا آپ انہیں سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی ہے؟ وہاں اچھے لوگ ہیں، کیتھولک کلیسیا کے اندر بڑے اچھے لوگ ہیں، پریسبیٹیرین چرچ میں بڑے اچھے لوگ ہیں، اور اسی طرح باقی کلیسیاؤں میں بھی بہت اچھے لوگ ہیں۔ ان کلیسیاؤں کے اندر مرد و عورت اس انتظار میں ہیں کہ کب ان کے راستے میں روشنی چمکے۔ آپ بس حلیمی اور پیار سے روشنی کو چمکاتے جائیں۔ آئیے خدا کے نزدیک بڑے فروتن بن کر جائیں، سمجھے؟ اس بات کو مت بھولیں کہ یہ بدن اپنی قوت کھو دے گا۔ یاد رکھیں کہ یہ شیطان کا سب سے بڑا نشانہ ہے اور اس نے جہنم کی ساری بندوقیں اس پر لگائی ہیں۔ وہ وجہ پیدا کرے گا کہ کوئی شخص ایسا کام کرے جو دوسروں کی سوچ کے برعکس ہو۔ یہ ایسا ہی کرتا جا رہا ہے اور کرتا رہے گا، یہی اس کا کام ہے۔ وہ کسی کے منہ سے کچھ نکلوائے گا اور دوسرے کے منہ سے کسی اور کے متعلق باتیں نکلوائے گا۔ غور سے سنیں، وہ کہے گا کہ اس نے ایسے ایسے کیا، تم اس کی نہ سننا، اس کی بالکل نہ سننا، وہ ابلیس ہے، سمجھے؟ یہ شیطان ہے۔ کیا آپ ایمان نہیں رکھتے؟ اگر کسی نے کچھ غلط کیا ہے تو آپ ان کے لیے دعا کریں، اور خود غرضی کی حالت میں دعا نہ کریں، بلکہ جانیں کہ یہ میرا فرض ہے کہ میں اپنے بھائی کے لیے دعا کروں۔ آپ اس بہن کے لیے اپنے دل میں اتنے گہرے میں چلے جائیں اور ان سے بات کریں، اور بڑی ہی شائستگی سے بات کریں۔ اور پہلی بات آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوگا؟ آپ ان کو اگلی ہی عبادت میں واپس دیکھیں گے، سمجھے؟ کیونکہ آخر کار ہم سب سورج کے غروب ہونے کی طرف چلتے جا رہے ہیں۔ خداوند یسوع انہی دنوں میں کسی روز آ رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ اچانک اور بڑی شائستگی سے ہوگا، اور تمام دنیا کے 100% میں سے 100% کو معلوم نہیں ہوگا کہ اٹھایا جانا کب ہوگا۔ یہ اتنی خاموشی کی حالت میں ہوگا کہ کوئی بھی اسے جان نہ سکے گا، سمجھے؟ اور یقیناً ایک چھوٹا سا گروپ ہوگا جو کہے گا، اچھا اب اس گھڑی وغیرہ، وہ کہیں گے کہ وہاں پر ایک چھوٹا سا جنونی گروہ ہے، اور وہ کہیں گے کہ اب وہ لوگوں کا چھوٹا گروہ وہاں موجود نہیں، وہ کہیں چلے گئے ہوں گے۔ ویسے بھی وہ بڑے جنونی لوگ تھے، سمجھے؟ وہ کہیں گے کہ جیفرسن ویل میں ایک چھوٹا سا گرجا تھا اور اس کے بہت سے ممبران غائب ہو گئے ہیں۔ غور کریں، وہ اس کو سنجیدہ نہیں لیں گے، وہ کہیں گے اس میں کوئی حقیقت نہیں، اور اس طرح کی اور باتیں۔ آپ کو سمجھ آئی؟ اور یہ واقعہ ان کے لیے ماضی بن جائے گا، اور وہ اسے نہ جان پائیں گے۔ اور تمام قوموں میں سے جو مسیح میں سو گئے ہیں وہ پہلے جی اٹھیں گے، اٹھایا جانا ہوگا، اور کلیسیا گھر چلی جائے گی، اور پھر مصیبت کا وقت شروع ہوگا۔ اس وقت ہم یہاں رہنا نہیں چاہیں گے۔ میں مصیبت کے وقت یہاں رہنا نہیں چاہتا، بالکل نہیں۔ اس وقت سے خدا ہم سب کو بچائے، کیونکہ جو نجس ہے وہ نجس ہی ہوتا جائے، جو پاک ہے وہ پاک ہی ہوتا جائے، جو راست باز ہے وہ راست باز ہی ہوتا جائے۔ کوئی بھی نہ تھا، برہ اپنی مخلصی کی کتاب کو لے کر آتا ہے اور دلہن کو لے کر چلا جاتا ہے۔ جو ان باتوں کو رد کریں گے وہ مصیبت میں سے گزریں گے، ان میں یہودی اور غیر اقوام دونوں ہوں گے۔ وہ کیسی مصیبت کا وقت ہوگا، میں اس میں رہنا نہیں چاہتا۔ خداوند مجھے پاک کر۔ ناظرین، کلیسیا کی یہ بڑی اچھی تعلیم ہے، کیا ایسے ہی نہیں ہے؟ بھائی نیول کہتے ہیں آمین ایڈیٹر، اور یہ سچ بھی ہے، یہ سچ ہے، بالکل درست۔ خداوند مجھے اپنی روح سے بھر۔ خداوند ابھی اسی وقت تمام دنیا داری کو میرے اندر سے نکال دے، ہمارے اندر کچھ بھی ایسا نہ آنے دے۔ جیسا کہ سیاہ رنگت والے بھائی بات کر رہے تھے، جناب میری ٹکٹ میرے ہاتھ میں ہے، اس پر مہر بھی لگ چکی ہے۔ جب اس صبح میں دریا پر آؤں تو میں کوئی بھی مصیبت اٹھانا نہیں چاہتا، لہٰذا یہ بات درست ہے، کوئی بھی مصیبت اٹھانا نہیں چاہتا۔ اپنی ٹکٹ کو ہاتھ میں تھامے رکھیں، کیونکہ ہم پار جانے والے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ مخلصی کی عظیم گھڑی کس قدر قریب ہے۔ اب دوسری بات، بھائی ان کا نام کیا ہے جو یوٹیکا میں رہتے ہیں؟ میرا خیال ہے بھائی گراہم، اور وہاں ایک اور بھائی ہیں جو کہ پاسٹر ہیں، بھائی شینکس یا سینک، اسی طرح ان کا نام ہے۔ بھائی نیول کہتے ہیں بھائی سنیلنگ ایڈیٹر۔ اب بھائی سنیلنگ وہاں یوٹیکا میں پاسٹر ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ان کی دعائیہ عبادت جمعرات کی رات کو ہوگی۔
اب یہ کتنا اچھا ہوگا کہ اگر ہم جمعرات کی رات کو وہاں پر پہنچے اور وہاں کے دوستوں کے ساتھ رفاقت کر سکیں، سمجھے؟ اور اس کے بعد بھائی جیکسن کی طرف جو وقت انہوں نے ٹھہرایا ہے، اگر ہم چھوٹے سے گروہ کی صورت میں ان کی طرف جا سکیں، لہٰذا دعا جاری رکھیں، کھودتے رہیں، جی ہاں، رک نہ جائیں۔ جس طرح ایلیا نے ان کو کہا گہری کھائی کھودیں، جب آپ تھک جائیں تو اس پرانے ٹین کے ڈبے کو ماریں اور کہیں میں بہت تھک گیا ہوں، اس کو راستہ سے پھینک دیں اور لگاتار کھودتے رہیں، سمجھے؟ بس کھودتے رہیں، کیونکہ ہم نے کھودنا ہی ہے، ضرور ہے کہ ہم کھودتے رہیں، بس یہی کام ہے۔ کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مصیبت کے دور میں داخل نہ ہوں تو آپ کے لیے اچھا ہوگا کہ کھودنا شروع کریں۔ اب میرے لیے، میں یہاں اپنے آپ کو منادی کر رہا ہوں، میں کھدائی شروع کرنے لگا ہوں اور اتنی کھدائی کروں گا جتنی کہ میں نے پہلے کبھی نہ کی ہو، کیونکہ میں محسوس کر رہا ہوں اس قوم اور تمام دنیا کے اندر یہ خدمت پھر سے ہوگی، جیسا کہ ابھی اس خدمت سے تمام دنیا واقف ہے۔ میں پھر سے دوبارہ جانا چاہوں گا۔ میری بیوی کل صبح میرے ساتھ بات کر رہی تھی، میں نے کہا جب میں روانہ ہوں گا تو میں چاہتا ہوں کہ تم بھی میرے ساتھ جاؤ، اگر خدا کی مرضی ہوئی تو جنوری میں جاؤں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تمام دنیا کا دورہ پورا کروں، ہر جگہ جاؤں، پھر واپس آ کر امریکہ میں اگلی گرمیوں میں عبادات لوں گا۔ اس نے کہا میں جانے کے لیے بہت عمر رسیدہ ہوں۔ خیر، میں نے کہا میں تقریباً 8 سال پہلے ملک سے باہر گیا تھا اور میں اب زیادہ اچھا محسوس کر رہا ہوں جتنا کہ 8 سال پہلے کر رہا تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب میں اور زیادہ جانتا ہوں۔ پھر میں نے بات کی اگر خدا کہے کہ میں تیری عمر کو 25 سال بڑھاتا ہوں، تو کمزور نہیں ہوگا، تو اس قابل ہوگا کہ جا سکے، اور زمین پر میں تجھے اور 25 سال دیتا ہوں، تو کیا تو پیدائش سے 25 سال سے یا 25 سے 50 یا 50 سے 75 یا 75 سے 100 سال لے گا؟ اب اگر کسی شخص کو جتنا بھی وقت زمین پر ملتا ہے تو یقیناً اسے اچھی چیزوں میں وقت گزارنا چاہیے۔ اگر وہ اس وقت کو خدا کی خدمت میں استعمال نہیں کرتا تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کرتا کیا ہے۔ اب اگر آپ عورت کا دل توڑنے والے شخص ہیں یا اس طرح کے کچھ اور، تو ضرور ہے کہ آپ جوانی کی عمر کو لیں جو کہ پہلے 25 سال ہیں، سمجھے؟ اگر آپ ایک بڑھئی، مکینک یا کچھ اور بننا چاہتے ہیں تو دوسرے 25 سالوں کو لیں جو کہ 25 سے 50 کا درمیانی ہے، سمجھے؟ اس کے بعد میں سوچ رہا تھا میرے متعلق کیا ہے، میں کون سے سال لوں گا؟ تو میں 75 اور 100 کے بیچ میں جو 25 سال ہیں ان کو لوں گا۔ اس عمر میں میں بہت زیادہ ذہین، عقل مند اور سلجھا ہوا ہوں گا۔ جو کچھ میں کر رہا ہوں گا اس سے میں واقف ہوں گا۔ میں 8 یا 10 سال اب عمر میں بڑا ہوں گا۔ جب میں آخری بار بیرون ملک میں عبادت کے لیے گیا تھا میں چھلانگ نہیں لگا سکتا تھا جس طرح کہ میں سانپوں کو مار رہا ہوں۔ اب میں ان کے متعلق اور زیادہ جانتا ہوں، سمجھے؟ مجھے پتہ ہے کہ کیسے سامنا کرنا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک مکار کتا مکاری سے لڑ رہا ہو، سمجھے؟ آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ اسے کیسے قابو کریں۔ آپ کو اس پر چھلانگ لگانی چاہیے ورنہ وہ آپ کو نوچ دے گا۔ دیکھیں، اس کی چالوں کو سمجھیں اور اسے دیکھیں کہ وہ کیا کرتا ہے۔ جتنا زیادہ ہم دشمن کے متعلق جانیں گے تو پھر ہی ہم اس کے داؤ کو سمجھ سکیں گے کہ وہ کیسے حملہ کرتا ہے، اور کیا کرتا ہے اور کیسے مکے مارتا ہے۔ پھر آپ یہ سب سیکھ کر اس پر حملہ کر سکتے ہیں، سمجھے؟ اس لیے اب میں ایمان رکھتا ہوں، میں نے اپنی بیوی کو بتایا، اب میں بہتر حالت میں ہوں بجائے اس کے جب میں 40 سال کا تھا اور سفر کے لیے گیا۔ دیکھیں، اور اب میں 54 سال کا ہوں اور میرا ایمان ہے اگر میں زندہ رہا اور اسی طرح آس پاس آ جا سکا جس طرح کہ اب میں یہاں ہوں، تو پھر جب میں 100 سال کا ہو جاؤں گا، اگر یسوع کی مرضی ہوئی کہ میں اتنی دیر تک زندہ رہوں، تو پھر اس وقت میں اور زیادہ اچھی حالت میں ہوں گا جتنا کہ اب ہوں، تاکہ میں منادی کے لیے سفر کر سکوں، سمجھے؟ کیونکہ آپ اس کے متعلق زیادہ جانتے ہیں، آپ زیادہ سمجھتے ہیں کہ کیا کر سکتے ہیں اور کس طرح حالات کا سامنا کر سکتے ہیں۔ اب چند لوگوں کی مثالیں لیں۔ اگر ان کا آپریشن ہونے والا ہے، وہ کہیں گے کہ یہ نیا ڈاکٹر ہے، اس نے تو کل ہی ڈگری لی اور میڈیکل اسکول سے ابھی باہر ہی آیا ہے، اس نے تو ابھی ایک ہی آپریشن نہیں کیا، اسے کرنے دیں۔ اوہ نہیں، آپ کہیں گے ایسا نہ کریں، وہ لڑکا نہیں جناب، در حقیقت ابھی تک نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھ پر چھری رکھے۔ اچھا، اس کی بجائے میں چاہوں گا کہ وہاں پر جاؤں اور کچھ لے کر آؤں۔ میں نے سنا کہ اس نے بہت سے آپریشن کیے ہیں، وہ جانتا ہے کہ کیسے کیا جائے گا۔ بالکل ایسے ہی ہے، سمجھے؟ یہی طریقہ ہے۔ آپ نے اس کے بارے میں سوچا، لیکن اس کی جان کے متعلق کیا خیال ہے؟ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کوئی مجھے بتائے کہ وہ کہاں پر ہے جو راستہ سے واقف ہو اور جس نے سفر بھی کیا ہو۔ جی، در حقیقت خداوند آپ کو برکت دے۔ ٹھیک ہے بھائی نیول،
ابھی یہاں سے اٹھیے اور خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی نیول، اب اگلے اتوار کو مت بھولنا۔ بھائی نیول 1 منٹ کے لیے بھائی برنم اور بھائی ویل سے بات کرتے ہیں۔ میں خدا کے خادمین کو خوش آمدید کہنے کے لیے بہت خوش ہوں، خاص کر ان کا جو مل کر تعاون کر رہے ہیں اور ان کا بھی جو ہمارے ساتھ ہیں، میں ان کو بھی سن کر بہت خوش ہوں۔ ایڈیٹر، آمین۔ لہٰذا میں نے ڈاکٹر لی ویل سے پوچھا، اگر بھائی برنم نے پیغام نہ دیا تو کیا آپ دیں گے؟ وہ شاید اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ نہیں، میں نہیں جانتا، میری ان سے زیادہ دیر بات نہیں ہوئی۔ بھائی نیول کہتے ہیں، اس لیے میں نے بھائی ویل سے پوچھا کہ اگر بھائی برنم نے آج رات پیغام نہ دیا تو کیا آپ کلام کی خدمت سر انجام دیں گے؟ کیونکہ عبادات میں وہ ساتھ مل کر خدمت کر رہے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ کس طرح ایسا کیا جائے، اور میں خوش ہوں کہ بھائی ویل ہمارے ساتھ ہیں۔ جس طرح سے میں باقی خادمین کی عزت کرتا ہوں اور انہیں داد دیتا ہوں، اسی طرح بھائی ویل کو بھی۔ لہٰذا اگر وہ آج رات آئیں اور ہمارے ساتھ کلام بیان کریں تو میں اس کے لیے نہایت خوش ہوں گا کہ وہ خدمت کریں۔ ایڈیٹر، آمین۔ خداوند برکت دے۔ اور آئیے بھائی ویل کے لیے دعا کریں۔ آپ میں سے کچھ لوگوں نے ان کو نہیں سنا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی ان کے لیے دعا کریں۔ جی، میں ان کا سارا وقت نہیں لینا چاہتا، میں جماعت سے معذرت چاہتا ہوں۔ مجھے معلوم نہیں کہ وہ یہاں بیٹھے ہیں اور ان کا وقت طے شدہ تھا۔ خداوند آپ کو برکت دے بھائی ویل۔ بھائی لی ویل کہتے ہیں یہ طے شدہ نہیں تھا، انہوں نے کہا آپ آئیں اور بات نہ کریں۔ بھائی برنم اور جماعت ہنستے ہیں۔ ایڈیٹر، ٹھیک ہے، بالکل درست ہے، میں یہاں خود ان کو سننے آیا ہوں۔ بھائی ویل نے کئی باتوں میں میرے سے پہلے پیغامات دیے ہیں۔ وہ بڑے اچھے بھائی ہیں اور عبادات کا بڑی دیر سے اہتمام کر رہے ہیں۔ وہ بہت ہی عمدہ کام کر رہے ہیں، اور یقیناً جب بھائی ویل اس جماعت میں منادی کے لیے آتے ہیں تو جماعت ہمیشہ بہت خوش ہوتی ہے۔ خداوند بھائی ویل کو برکت دے۔ بھائی ویل 70 منٹ کے لیے مرکز 16 باب 15 تا 20 آیت اور دوسرے حوالہ پر منادی کرتے ہیں۔ پیغام کا عنوان مرکز 16 پورا کیوں نہیں ہو رہا اور کلام کے حوالوں کے مطابق کیسے اس کو کام میں لایا جائے۔ ایڈیٹر، بہت زیادہ وضاحت سے منادی ہوئی اور میں اس بات پر اور زیادہ بات نہیں کر سکتا کہ اس کے مطلب کو اور وضاحت سے بیان کروں۔ میں پورے دل سے ایمان رکھتا ہوں کہ بھائی ویل نے اس صبح جو پیغام دیا وہ خدا کی مرضی کے مطابق تھا۔ انہوں نے بہت ساری باتیں اس پیغام میں بیان کی۔ جو کچھ بھی انہوں نے بیان کیا، اس میں سے میں نے 20 پیغام یہاں لکھ لیے۔ جو کچھ بھائی نے منادی کی اس میں سے ایک تصویر کے متعلق سوچ رہا تھا۔ اب اگر ہم اس گھڑی پر نظر کریں اور جانیں کہ کون سا وقت ہے، جب تک اس کے اندر سارے پرزے ایک ساتھ مل کر کام نہ کریں تو پھر ہم درست وقت کو کبھی نہ جان سکیں گے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ جماعت کہتی ہے آمین۔ ایڈیٹر، اور اگر ہم تیسرا کھچاؤ دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور ہے کہ ہم سب ایک ساتھ مل کر اکٹھے چلیں اور واقعہ ہی خدا کے لیے کچھ کریں۔ اکٹھے مل کر کام کرنے کے لیے ہمیں خدا کے ساتھ فروتن بننا ہوگا اور ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا، اپنی غلطیوں کا اقرار کرنا ہوگا، دعا میں جھکنا ہوگا، ان باتوں کے لیے خدا پر ایمان رکھنا ہوگا۔ میں حقیقی طور پر ایمان رکھتا ہوں کہ جو بھائی ویل نے کہا سچ ہے کہ خدا کبھی اپنے روح کو ایک ناپاک، بدکار اور نافرمان مقدس میں نہیں ڈالے گا۔ ہمیں اپنے دلوں سے تمام بدکاری اور فریب کو صاف کر کے اس میں آنا ہے تاکہ ہم پاک صاف ہو کر خداوند کے حضور حاضر ہو سکیں اور وہ اپنے خالص پاک روح سے ہمارے ذریعے کام کر سکے تاکہ یہ باتیں پوری ہو سکیں۔ میرا خیال ہے کہ جب آج رات آپ گھر جائیں تو یہودا کی چھوٹی کتاب یہودا کے خط کو پڑھیں تو جو کچھ بھائی ویل نے بیان کیا آپ اور زیادہ اس کو سمجھ سکیں گے۔ اور اس نے کہا تم اس ایمان کے واسطے جان فشانی کرو جو مقدسوں کو ایک ہی بار سونپا گیا تھا۔ وہ اس سے دور ہو گئے، کیسے بد چلن ذہین آدمی، اور اسی طرح ان میں آتا اور خدا کی حقیقی چیزوں سے ان کو گمراہ کر دیتا۔ اور خدا تب ہی ہمیں استعمال کرے گا جب ہم اسے موقع دیں گے۔ اور باقی اور بہت سی باتیں ہیں جن کے بارے میں بات کر سکتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ لوگ قوت حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ سچ ہے کہ وہ قوت سے واقف ہی نہیں ہیں۔ سمجھے، وہ بالکل نہیں چاہتے کہ یہ کیسے ملتی ہے۔ جو راستہ اوپر کی طرف نظر آتا ہے وہ ہمیشہ نیچے ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ قوت پانا چاہتے ہیں تو کس قدر آپ کو فروتن بننا پڑے گا۔ اپنی تمام ایمانداری کی سوچ سے باہر آ کر خدا کے سامنے فروتن بن جائیں، تو پھر ہی آپ اس شخص سے جو سارے چرچ عمارت میں بھاگتا اور شور مچاتا ہے اس سے کہیں زیادہ قوت پا جائیں گے۔ سمجھے، کیونکہ آپ اپنے آپ پر غالب آ جائیں گے اور آپ اپنے آپ کو مسیح کے تابع کر دیں گے۔ کیا آپ کو سمجھ آئی کہ کس طرح خدا کے سامنے آپ کو فروتن بننا چاہیے؟ اسی طرح سے آپ کو حقیقی قوت ملتی ہے۔ آپ مجھے ایک فروتن حلیم کلیسیا دکھائیں جو سچ میں فروتن ہو، نہ کہ گھمنڈ سے بھری کلیسیا۔
بلکہ شیریں اور فروتن کلیسیا، تو پھر میں آپ کو ایک کلیسیا دکھاؤں گا جس پر خدا کی قوت اور اس کا ہاتھ ہوگا۔ یہ سچ ہے، فروتن بننے سے ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ آئیے خدا کے سامنے اپنے آپ کو فروتن بنائیں اور خدا کو موقع دیں کہ وہ ہمارے وسیلہ سے کام کر سکے۔ بہت زیادہ شور نہ مچاتے پھریں۔ ایک دفعہ کسی کسان نے کہا وہ اپنی گاڑی چھکڑا کو کھیت میں لے کر گیا۔ جب بھی گاڑی کسی کھڈے سے ٹکراتی تو بہت زیادہ کھڑکھڑاہٹ کی آواز اور شور مچاتی، لیکن جب وہ کھیت سے واپس آ رہا تھا تو پھر سے گاڑی انہی کھڈوں سے ٹکرائی، لیکن اس بار بالکل شور نہ ہوا کیونکہ گاڑی تمام اچھی چیزوں سے لدی ہوئی تھی۔ لہٰذا میں سوچتا ہوں کہ یہ بات بالکل سچ ہے۔ سمجھیں، ہمیں خدا کی اچھی چیزوں سے اپنے آپ کو بھرنا ہوگا تاکہ روح کے پھل ہم سے ظاہر ہو سکیں، جیسا کہ اس نے کرنتھیوں 13 باب پر بہت ہی زیادہ زور دیا۔ اور کس طرح سے اگر میں اپنا بدن جلانے کے لیے دے دوں اور سب چیزوں کو حاصل کر لوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ فائدہ نہیں۔ سمجھے، ہم نے اس کام کو کرنا ہے۔ ان سب باتوں سے بڑھ کر یہ ہماری انفرادی جانیں ہیں جو اس بات کی ذمہ دار ہیں کہ خدا کے سامنے حاضر ہوں۔ سمجھے، یہ آپ ہیں جو آسمان پر جانے والے ہیں۔ یہ ایسا نہیں کہ یہ یا وہ جائے، یہ آپ ہی ہیں جو جانے والے ہیں۔ سمجھے، اور اپنے آپ کو اولین ترجیح دیں۔ وہ آپ کو چاہیے کہ ان باتوں پر غور کریں اور خداوند کے سامنے بڑی شائستگی سے حاضر ہوں۔ اور میں اس بات کو ہمیشہ سے ہی جاننا چاہتا ہوں کہ جو شخص اپنے آپ کو فروتن بناتا ہے، ایسے ہی شخص کو خدا سربلند کرتا ہے۔ اگر آپ کسی ایسے شخص کو دیکھیں جو اپنی چھاتی باہر نکالے ہوئے ہو، سمجھے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے اور آپ اسے کیا سکھا سکتے ہیں، وہ گھمنڈی ہے اور ایسا شخص کبھی بھی کسی مقام پر نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن اگر آپ ایک ایسے شخص کو لیں جو فروتن ہو اور نرمی سے زندگی بسر کرتا ہو۔ میں ایک شخص سے کل بات کر رہا تھا، وہ بھی ایک چرچ کی تیاری کر رہے ہیں کیونکہ ان کو ایک تنظیمی چرچ سے باہر نکالا گیا۔ او اچھا، یہ بھائی بوزے اور ان کی کلیسیا ہے جو کہ پہلے کسی اور جگہ تھے۔ وہاں ان کے پاس ایک بہت بڑا چرچ تھا اور خدا نے بھائی کو برکت دی، تو پھر لوگ ایک مقام پر پہنچے جہاں انہوں نے جانا کہ وہ تمام اور زیادہ بہتر بن سکیں جس طرح سے باقی کلیسیائیں ہیں۔ اس طرح سے انہیں ایک تنظیم میں داخل کر دیا گیا، اور جب ایسا ہوگا تو ان کے درمیان جو فروتن مسیحی تھے انہوں نے شامل ہونا نہ چاہا۔ ساری زندگی اس تنظیم بندی کے خلاف ان میں منادی کی گئی، لہٰذا انہوں نے وہاں سے نکلنا پسند کیا۔ اب ان کا ایک گروپ ہے اور خدا نے ان کو برکت دی ہے، اور جب تک وہ ایک بڑی جگہ پر واپس نہیں آ جاتے جہاں پر 4 یا 5 ہزار لوگ جمع ہو سکیں، اس لیے انہوں نے اس پر کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہ لوگ کل میرے پاس چرچ کے دفتر میں آ کر بیٹھے اور ان کے رہنماؤں میں سے ایک نے، جس کا نام بھائی کالسن ہے، کہا بھائی برنم ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا ایسے شخص کی تلاش کریں جس کے پاس چرواہے کی خدمت ہو اور اس کا کسی بھی تنظیم میں چرچا نہ ہو، ایسا بھائی جو حقیقتاً خالص، نرم مزاج اور حلیمی کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہو، اور باقی کام خدا پر چھوڑ دیں، وہ خود ہی سنبھال لے گا۔ سمجھے، میں نے کہا ایک اچھا چرواہا وہ ہوتا ہے جو بھیڑوں کو خوراک مہیا کرے اور سب باتوں میں فروتن ہو اور باقی خدا پر چھوڑ دیں، وہی سب کچھ کرے گا۔ اگر آپ ایسے نہیں کہ وہ بڑا نامور ہے اور مختلف چیزوں کو ترتیب دے کہ ایسا ہونا چاہیے اور کانٹ چھانٹ کرتا رہے، میں نے کہا اس طرح سے پھر کام نہیں چلے گا، آپ کو اس پر کام کرنا ہوگا۔ لہٰذا چرچ کے اندر سب حصوں کو مل کر کام کرنا ہے، اور ضرور ہے کہ آپ اپنے حصہ اور ذمہ داری کو پورا کرتے جائیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ہم کون سی گھڑی میں رہ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم اتنا سوچ نہیں رہے جتنا کہ ہم گھڑی کے قریب آ گئے ہیں۔ اب ہم بھائی ویل کو سراہتے ہیں، کیا نہیں؟ جماعت کہتی ہے آمین۔ بھائی ویل، خداوند آپ کو برکت دے۔ شکریہ، اور ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ آج رات خدا اتنا عظیم پیغام ہمارے درمیان لایا۔ کچھ منٹ پہلے مجھے ایک درخواست ملی، ایک بہن کو خواب آیا ہے اور وہ اس کو بیان کرنا چاہ رہی ہیں۔ بہن، اگر آپ صرف مجھے لکھ ہی دیں۔ انہوں نے چند خواب دیکھے ہیں جو کہ بالکل سچ ہیں۔ ہم سب خوابوں کو تو قبول نہیں کر رہے، نہیں، لیکن اگر وہ خدا کی طرف سے ہیں تو پھر ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ ان خوابوں کے ذریعے خدا ہمارے ساتھ بات کر رہا ہے۔ جیسا کہ غیر زبان کے متعلق بات کی جاتی ہے، ہم اس پر ایمان نہیں رکھتے جب تک کہ اس کا ترجمہ ساتھ نہ ہو جو کہ بتا سکے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے۔ ہم نے ایسی باتوں کو رونما ہوتے دیکھا ہے، پھر ہم نے خدا کی شکر گزاری کی۔ سمجھے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کام کو بڑی شائستگی اور محبت کے ساتھ خدا کی ترتیب میں رہ کر کریں۔ لہٰذا یاد رکھیں، آپ شاید ایک سپرنگ نما حصہ ہوں یا کچھ اور، یا گھڑی کی سوئی جو کہ وقت بتاتی ہے۔ بے شک جو کچھ بھی ہے، مناسب ہے کہ ہم سب اعضاء مل کر یسوع مسیح کی خوشخبری کے لیے ہم آہنگ ہو کر کام کر سکیں اور اس کام کو پورا کریں۔
ذرا سوچیں اگر نعمتیں بہت بڑی ہوں جسے ہم قوت کہتے ہیں، اور پولس نے فرمایا میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں۔ اس کے بارے میں سوچیں، اور اگر آپ کہیں اچھا اگرچہ میں سمجھ گیا ہوں، کاش مجھے بائبل کا علم ہوتا، اگرچہ میں خدا کے تمام بھیدوں سے واقف ہو جاؤں، سمجھے، اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں، سمجھے، میں ابھی تک کسی مقام پر نہیں پہنچا۔ اس لیے جو خاص بات ہے وہ یہ کہ خدا سے محبت کریں اور اپنے آپ کو فروتن حلیم بنائیں۔ آپ یقیناً خدمت کے میدان میں ان تمام سالوں کے دوران اور دنیا کے مختلف ممالک میں طرح طرح کے لوگوں سے ملنے کے بعد میں تھوڑا سا اس لائق ہوا ہوں کہ دروازہ کے اندر کسی طرح داخل ہو جاؤں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کے ساتھ کسی مقام پر پہنچ سکے تو کبھی بھی غرور، گھمنڈ کی روح کو اپنے اوپر نہ آنے دیں، کبھی بھی عداوت آپ کے اندر نہ آئے۔ بے شک کوئی شخص کچھ بھی کرتا ہو، اگر وہ غلط ہے، آپ کبھی بھی اس کے خلاف مشکلات کی دیواروں کو کھڑا نہ کریں، سمجھیں، آپ پھر بھی مہربانی اور پیار سے پیش آئیں۔ یاد رکھیں خدا نے آپ سے اس وقت پیار کیا جب آپ بھی گناہ میں تھے، اس لیے اگر آپ میں خدا کا روح ہے تو آپ اس دوسرے شخص سے اس وقت بھی پیار کریں جب وہ غلطی پر ہو، سمجھے، فقط ان کے لیے دعا کریں، وہ ایک دوسرے سے محبت کریں، سب باتوں سے بڑھ کر خدا سے اور ایک دوسرے سے محبت کریں، خدا کے سامنے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے فروتن بنیں، تو پھر خدا آپ کو برکت دے گا۔ اور یہ بتانا بیان سے باہر ہے کہ وہ کیا کرے گا۔ اکثر جب کلیسیا بڑھنا شروع ہوتی ہے، خاص کر جب لوگوں کی تعداد بڑھتی ہے یا اس طرح سے اور کچھ، تو وہ کلیسیا اس اصل سچائی سے منہ موڑ لیتی ہے، اس اصل حقیقت سے دور چلی جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے یہ چیزیں واقع ہوئیں؟ جب میں نے پہلی بار خدمت کا آغاز کیا تو خداوند مجھ پر رویا میں ظاہر ہوا اور مجھے کہا، اور بھائی ویل نے بھی چند سال پہلے کینیڈا کے ایک اخبار میں اس واقعہ کو دیکھا جہاں پر خدا کا فرشتہ دریا میں ظاہر ہوا۔ وہاں کے ایک ادارہ نے اس کو چھپوایا، ایک مقامی خادم پر بپتسمہ دینے کے دوران عجیب روشنی۔ اور کیا آپ جانتے ہیں پھر کیا ہوا؟ جب ہم نے گلی میں خیمہ کی عبادت کا اہتمام کیا جس میں 25,000 لوگوں اور خادمین نے جو مختلف جگہوں سے آئے تھے شرکت کی، انہوں نے کہا بھائی 1 منٹ کے لیے یہاں آئیں۔ میں اس وقت نوجوان لڑکا تھا، بہت چھوٹا لڑکا، اور اس نے کہا تم کیسے لوگوں کو ایک ساتھ ربط میں رکھتے ہو؟ یہ لوگ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں جب تک کہ میں نے لوگوں کو ایک دوسرے سے پیار کرتے نہیں دیکھا۔ یہ خداوند ہی تھا جس پر کلیسیا قائم ہوئی تاکہ ہم خدائی محبت اور برادرانہ محبت میں ایک ہو سکیں۔ میں نے یہاں تک ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو چرچ میں ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں، پھر جب ہم وہاں سے نکلتے ہیں تو بچوں کی طرح روتے ہیں کیونکہ وہ ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہوتے ہیں۔ وہ اس قدر ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، اور جب ان لوگوں کے گھروں میں ان سے ملاقات کرنے جاؤں تو بہت بار میں نے بائبل کے اوپر آنسوؤں کے نشانات دیکھے ہیں۔ رات کے وقت آئیں جب ماں اور باپ اکٹھے ہوتے ہیں اور ان کے بچے آس پاس نیچے فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے ہیں، اور ماں اور باپ بھی گھٹنوں کے بل آ کر روتے اور دعا کرتے ہیں۔ میں دروازے پر کھڑا انتظار کرتا ہوں کہ وہ آ سکیں، اور یہ بالکل درست ہے کہ وہ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں۔ ہم اکثر کھڑے ہو کر یہ پرانا گیت گاتے ہیں، مبارک وہ جو بندھن میں باندھے گئے، مسیحی محبت میں ہمارے دل اسی رفاقت میں جس میں ہم منسلک ہیں، اسی طرح جیسے اوپر ہے۔ جب ہم الگ ہو جاتے ہیں یہ ہمیں اندرونی درد دیتا ہے، لیکن ہمیں دلی طور پر جڑے رہنا چاہیے اور دوبارہ ملنے کی امید رکھنی چاہیے۔ میں اپنے دل میں بڑی خوشی جو مسیح کے باعث ہے شکر کرتا ہوں۔ آج رات ان میں سے بہت سے ان نشان لگی قبروں میں سو جائیں گے اور اس عظیم جو اٹھنے کے انتظار میں ہوں گے جہاں ہم پھر سے مل سکیں گے۔ اس روح کو اس مقام سے کبھی نہ جانے دے، اور اگر ایسا ہو جائے تو مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ آپ کا پاسٹر کس قدر فصیح ہو جائے، تو پھر کس طرح سے خدا کے کلام کو آپ کے درمیان لائے گا، کیونکہ خدا کا روح تو رنجیدہ ہو کر وہاں سے چلا جائے گا۔ سمجھے، جب ہم سب چیزوں کو رفاقت میں لا کر ان کو یکجا سمجھیں اور ایک دوسرے سے محبت کریں، پھر ہی خدا ہمارے ساتھ کام کرے گا۔ اور ہم اس وقت میں ہیں کہ جب لوگ آئیں اور کہیں
اگر آپ حقیقتاً ایک فروتن کلیسیا کو دیکھنا چاہتے ہیں، ایک ایسی کلیسیا جو خدا سے سچی محبت کرتی ہے، تو پھر کسی دن اس ٹیبرنیکل گرجا گھر میں تشریف لائیں تاکہ دیکھیں کہ یہاں کے لوگوں کے درمیان جب انجیل کی منادی ہوتی ہے تو لوگ کس قدر ایک دوسرے کی عزت کرتے اور خیال رکھتے ہیں، کس قدر احترام کرتے ہوئے ان میں سب باتیں ترتیب سے ہیں۔ جی ہاں، پھر وہ دیکھ کر اور غور کرتے ہیں کہ وہ کس گھڑی میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح خدا کا روح آپ کے درمیان جنبش کرے گا، بڑے نشانات اور عجیب کام وقوع پذیر ہوں گے۔ اگر سب چیزیں مل کر چلیں تو وہ آپ کو وقت بھی بتائیں گی، لیکن اگر وہ مل کر کام نہ کریں تو پھر ایسا ممکن نہیں، تو پھر وقت رک جائے گا اور وہ اور زیادہ دیر وقت نہیں لگائے گا۔ لہٰذا اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کون سی گھڑی میں رہ رہے ہیں تو پھر انجیل کی منادی کے لیے سب مل کر کام کریں اور ایک دوسرے سے محبت کریں، اور پھر گھڑی کی سوئی خود ہی بتانا شروع کر دے گی کہ آپ کون سے زمانہ میں وقت گزار رہے ہیں۔ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں؟ جماعت کہتی ہے آمین۔ یقیناً آمین۔ خدا کثرت سے آپ کو برکت دے۔ اب اس ہفتے جمع ہونا نہ بھولیں، اور اگر آپ کسی سے واقف ہیں جو بیماریوں میں مبتلا ہیں اور عبادات میں آنا چاہتے ہیں تو ان کو بتائیں۔ جب وہ یہاں آئیں تو کہیں، پیارے میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم بیماروں کے لیے اتوار کی صبح دعا کرتے ہیں، آپ کافی عرصہ سے بیمار ہیں اور اب میں چاہتا ہوں۔ اب میں نے ایک اور بھائی سے اتوار کی رات کو پیغام سنا کہ کس طرح ہمیں اپنی غلطیوں کا ایک دوسرے سے اقرار کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی چاہیے تاکہ ہم شفا پا سکیں۔ یعقوب 5:13، 14، 15 اور 16 آیت میں دیکھیں، پس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پا جاؤ۔ جی ہاں، اپنے گناہوں کا ایک دوسرے سے اقرار کرنا اور پھر ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا، سمجھے؟ غور کریں، انہوں نے آج رات بالکل اسی پر بات کی۔ مرکز 16 کی خوبصورتی کو واپس لائیں، اس کو آپس میں ملانا شروع کریں، تو جب مل جائے تو پھر خود ہی شفا جاری ہو جائے گی۔ یسوع پر نظر کریں، سوائے محبت کے ایک گٹھے کے اور کچھ نہیں، سمجھے؟ وہ مجسم خدا تھا، اس کے وسیلہ سے خدا نے اپنے آپ کو آشکارا کیا۔ کوئی بھی عجائب اور معجزات رونما نہ ہوئے، اس کی فروتن اور پاک زندگی خدا سے آئی تاکہ وہ زمین پر انسان کے روپ میں ظاہر ہو اور خدا کو وہ انسانی بدن ظاہر کر سکے، اور جو کچھ وہ تھا اس نے اس کو وہی بنا دیا۔ میں نے ہمیشہ یہ کہا، کون سی چیز نے یسوع کو خدا بنایا؟ میرے نزدیک ایک ہی چیز، اور وہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو فروتن بنایا۔ وہ اتنا عظیم تھا لیکن پھر بھی وہ چھوٹا بن گیا۔ دیکھا آپ نے؟ یہ سچ ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اب رخصت ہونے کے لیے کھڑے ہو جائیں، صرف کوشش کریں۔ بہن، شاید آپ نہیں جانتی، جو کہ مبارک ہیں وہ جو اس جوڑ میں بندھے گئے۔ آئیے ایک بار اس گیت کو گائیں۔ کیا آپ گائیں گی؟ آئیے اس تال کو لیں۔ مبارک وہ جو بندھن میں باندھے گئے، مسیحی محبت میں ہمارے دل، اس رفاقت میں جس میں ہم منسلک ہیں، اسی طرح جیسے اوپر ہے۔ اب جب ہم یہ آخری مصرع گاتے ہیں، ایک دوسرے کے ہاتھوں کو پکڑیں۔ جب ہم الگ ہو جاتے ہیں اور بس کہتے ہیں، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی بہن، آج رات میں یہاں آپ کے ساتھ خوش ہوں۔ دیکھیں، ایسا ہی کچھ ہوا ہے، پھر اس کے بعد پیچھے مڑیں۔ اب آئیے اسے گاتے ہیں۔ جب ہم الگ ہوتے ہیں، بھائی نیول، خدا آپ کو برکت دے۔ یہ ہمیں اندرونی درد دیتا ہے، لیکن ہمیں دلی طور پر جڑے رہنا چاہیے اور دوبارہ ملنے کی امید رکھنی چاہیے۔ ہم کیسے خداوند یسوع کو پیار کرتے ہیں، کیا ہم نہیں کرتے؟ جماعت کہتی ہے آمین۔ ایڈیٹر، ہمارے ملنے تک، جب تک کہ ہم یسوع کے قدموں پر نہ آ جائیں، ہمارے ملنے تک، جب تک ہم دوبارہ ملیں، خدا آپ کے ساتھ ہو۔ آئیے اپنی آنکھیں بند کریں اور اب روح میں صرف یہ گیت گائیں، ہمارے ملنے تک، جب تک کہ ہم یسوع کے قدموں پر نہ آ جائیں، خدا آپ کے ساتھ ہو۔ جب تک ہم دوبارہ مل نہ لیں، اب جب کہ ہم اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہیں، ہم محض خدا کے بچے ہیں۔ آئیے گنگنائیں۔ بھائی برینم اور جماعت گنگناتے ہیں، خدا آپ کے ساتھ ہو۔ ایڈیٹر، کس طرح خدا کا روح آپ کے درمیان موجود ہوتا ہے؟ کیا آپ ان ابتدائی دنوں پر غور کر سکتے ہیں کہ جب وہ پتھر کے ٹکڑوں پر بیٹھتے تھے؟ جب تک دوبارہ ملیں، خدا آپ کے ساتھ ہو۔ اپنے سروں کو جھکائیں۔ میں وہاں پیچھے بھائی ایلن سے کہنے جا رہا ہوں، ہمارے درمیان ایک نئے بھائی ہیں، اگر وہ ہمارے لیے رخصت ہونے کی دعا کریں۔ بھائی ایلن، آمین۔